بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستری، مکینک، انجینئر سر پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ کرینوں، بلڈوزروں کو کیا ہو گیا؟ سائٹ پر جاتے ہی بند ہو گئے۔ ہزار جتن کے باوجود اسٹارٹ نہ ہو سکے۔ ٹو چین کر کے ورک شاپ لائے گئے تو فوراً اسٹارٹ ہو گئے۔ ہندو اسے عصیب اور جنات کی کارستانی قرار دیتے ہیں۔ مسلمان معجزے سے کم گرداننے پر تیار نہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد گرا کر مندر کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس پر عمل ہوتا دیکھنے کے لیے شدت پسند ہندو جوک در جوک چلے آئے۔ مسلمان بھی بے بسی اور احتجاج کی تصویر بنے موجود تھے۔ بابری مسجد کو گرانے کے لیے بلڈوزر آئے تو شدت پسند ہندوؤں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ مسلمان کسی معجزے کے تو منتظر نہیں تھے، البتہ بابری مسجد کی بقا کے لیے ایک چھوٹی سی امید دل میں لیے موجود تھے۔ پھر اچانک بازی پلٹ گئی۔ ایک جگہ پر آ کر بلڈوزر رک گئے، اسٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہندوؤں کا جوش و خروش سرد پڑ گیا۔ مسلمان اللہ اکبر کہہ اٹھے۔ بھارت اور پاکستان میں سوشل میڈیا پر کئی روز سے یہ واقعہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کی نظر میں شاید مبالغہ ہو، مگر تردید کہیں نہیں دیکھی گئی۔ خبروں کے مطابق مودی سرکار نے اسے سائے سے تعبیر کیا، جسے ہٹانے کے لیے پنڈتوں کو جاب کے لیے بلایا گیا، مگر وہ اندیکھے جلال کے باعث وہاں رکنے پر تیار نہ ہوئے۔ خبروں میں تو بتایا جا رہا ہے یہ پنڈت بھاگ گئے اور دوبارہ اس طرف کا رخ کرنے کو تیار نہیں۔ گویا بے بس اہل ایمان کی مدد کو آج کسی بھی شکل میں ابابیل اور فرشتے نصرت کے لیے آ سکتے ہیں۔ بابری مسجد کو گرا کر مندر تعمیر کرنے کا فیصلہ بھارتی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کیا۔ باطل فیصلہ جھوٹ اور جانبداری پر مبنی تھا، جو مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنا۔ اس بینچ میں ایک مسلمان جج بھی شامل تھا۔ بینچ نے مسجد کے حق کو تو تسلیم کیا، مگر فیصلہ ہندو اکثریت کے حق میں دے دیا۔ فیصلہ سنانے والے نہ جانے کس حالت میں ہوں گے، البتہ مسجد گرانے والے کئی کردار عبرت کا نشان ضرور بن گئے، مگر توبہ کے در کبھی بند نہیں ہوتے۔ اس کی ایک مثال بلبیر سنگھ ہے۔ اکھنڈ بھارت اور ہندو کے غارت گروں نے بابری مسجد تنازع کھڑا کیا تو بلبیر سنگھ بھی آپے سے باہر ہو کر بابری مسجد شہید کرنے کے لیے نکلنے والے نامراد جتھے کے ساتھ چل پڑا۔ مسجد پر پہلا وار کرنے والا بلبیر سنگھ ہی تھا۔ ہر اول دستے کا ہر فرد بھیانک انجام سے دوچار ہوا۔ ڈاکٹر مہاج گٹر کا زہریلا پانی پی کر تڑپ تڑپ کے مرا۔ ایک نوجوان پاگل ہو کر چتا کی نظر ہو گیا۔ مسجد گرانے کے لیے جانے والے گروہ کا لیڈر سکھ مت سے تعلق رکھنے والا بلبیر سنگھ تھا۔ وہ کہتا ہے، میں نے اس حملے کے بعد نیم پاگل ہو گیا، دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، ڈرانے خواب دیکھنے لگا، دل کا سکون غارت اور راتوں کو نیند حرام، ہر پل موت سے بدتر تھا۔ بلبیر سنگھ آج کل دبئی میں مقیم ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے بابری مسجد پر حملہ کیا تو دل میں یہ احساس کہیں نہ کہیں موجود تھا، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا ٹھیک نہیں۔ یہی ضمیر کی آواز ہوتی ہے، مگر نفرت کا جنون عقل کو معاف کر دیتا ہے۔ بلبیر کی زندگی سے سکون کی رمق بھی نہیں بچی تھی۔ اس نے زندگی کی بے ثباتی کا تذکرہ ایک مسلمان واقف کار مولانا واصف سے کیا۔ انہوں نے خدمت خلق اور مساجد کی خدمت کا مشورہ دیا۔ بلبیر نے سر پر امامہ باندھا اور مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے لگا، جس سے زندگی میں کچھ سکون محسوس ہوا۔ اس پر اسلام کی حقانیت واضح ہونے لگی۔ جلد ہی اسے دبئی میں ملازمت مل گئی۔ وہاں جا کر ارادہ مسلمان ہونے کا تھا۔ بھارت میں اسلام قبول کرنے سے شدت پسند ہندو اور خاندان کے لوگ خون کے پیاسے ہو جاتے۔ دبئی میں جستجو پر معلوم ہوا شارجہ مرکز میں پاکستان سے تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے۔ وہ وہاں چلا گیا۔ جماعت میں 100 سالہ ایک بزرگ بھی تھے۔ دین کے لیے ان کی اس عمر میں خدمت سے بلبیر بے حد متاثر ہوا۔ مرکز کے لوگوں نے بڑا تعاون کیا، نئے کپڑے لا کر دیے، غسل کرایا، کلمہ پڑھا کر حلقہ اسلام میں شامل کر لیا۔ بلبیر کے مطابق جس کمپنی میں کام کرتا تھا، اس میں سارے سکھ تھے، جو میرے مسلمان ہونے پر آگ بگولا رہتے اور مجھے تنگ کرتے تھے۔ رات 2-3 بجے اٹھا کر دوبارہ سکھ ہونے پر مجبور کرتے۔ برا بھلا تو ہر وقت کہتے، کبھی تشدد بھی کرتے، مگر میرے پائے استقلال میں کوئی کمی نہ آئی۔ بلبیر کا اسلامی نام عبداللہ آدم شیخ رکھا گیا۔ اس نے دین تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگا کر سیکھا۔ کمپنی میں سکھوں کی اجارہ داری تھی۔ میں نے نام تبدیل کرانا چاہا تو کمپنی نے پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا۔
ایک رات کسی اجنبی کا فون آیا، اس نے اپنا نام عبد الباری بتایا اور لیبر کورٹ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے نو بہار علی ایڈوکیٹ سے ملنے کو کہا۔ نو بہار علی مجھے جج کے پاس لے گئے، جج نے مجھے پاسپورٹ دلا دیا۔ میں نام، مذہب اور شناسی کارڈ کی تبدیلی کے لیے بھارت آ گیا، جہاں خاندان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ ماں کی ممتا ضرور جاگی، میرے بھائی ماں کو بھی مجھ سے ملنے سے منع کرتے۔ میں والدہ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، بھائیوں نے گھر سے نکالا تو میں مولانا واصف کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے مجھے بیٹا بنا لیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا شادی کرو گے؟ میں نے حامی بھر لی تو انہوں نے پوچھا لڑکی کیسی ہو؟ میں نے کہا دیندار ہو، دین سکھانے والی ہو۔ کیا لڑکی دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، بس نیک سیرت ہو، مجھے دین سکھا دے۔ مولانا نے بتایا لڑکی معذور ہے۔ میں نے شکر ادا کیا، لڑکی نیک سیرت ہے اور معذور کی خدمت کی نیکی بھی ملے گی۔ دسمبر 2008 کو شادی ہو گئی۔ بابری مسجد کی شہادت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو انہونیاں نظر آئی وہ اللہ کی نصرت سے کم نہیں۔